بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قادیانیت ایک اچھا مذہب ہے اور ان لوگوں کے جملے بڑے میٹھے ہیں، ان کی زبان بڑی میٹھی ہے، یہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ لیکن یاد رہے یہ ہمیں بالکل ہی غلط فہمی ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے تو اپنے دل سے خیال نکال دے۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ عبارتیں رکھوں گا اور آپ نے اس سے اندازہ کرنا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے، تو اس آدمی سے بڑھ کر غلیظ ترین انسان کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اب ذرا سماعت کریں، یہ قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کچھ تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لکھتا ہے کہ جو شخص میری پیروی اختیار نہیں کرے گا اور جو شخص میری جماعت میں داخل نہیں ہوگا، وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ کتاب ہے، اس کا اشتہار اس نے چھپا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی، اور تبلیغ رسالت جلد نمبر 9 صفحہ 27 جو میرے سامنے نوٹ ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتا ہے، جی میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس میں لکھے ہوئے مضامین سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر وہ بد کردار عورتوں کی اولاد جو ان کتابوں کو نہیں مانتے، وہ ان کتابوں کی تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی جو لوگ مرزا قادیانی کو، میں غلام احمد بھی نہیں لگا رہا، مرزا قادیانی جو اس کی کتابوں کو نہ مانے، تو معاذ اللہ اس کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ بد کردار عورتوں کی اولاد ہیں۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور پھر ہم اس کی کتابوں کو مان لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مسلمان کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگلی جو تحریر ہے اس کے اندر یہ لکھتا ہے، جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ وہ ولد الحرام ہے، یعنی وہ حرام کی اولاد ہے، وہ حلال پیدا نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک جو آدمی اس کو نہ مانے، اس کی فتح کا قائل نہ ہو، جو اس کی فتح کو تسلیم نہ کرے، تو وہ دوسرے لفظوں میں حلال کا نہیں ہے، تو حلال کے اپوزٹ جو ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتا ہے، جی ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچتی ہے اور اس نے مجھے قبول نہ کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حقیقت الوحی، اس نے جو لکھی کتاب، صفحہ 163، اور لکھنے والا خود مرزا قادیانی، اور جس کی عقل چلی جاتی ہے، جس کا دماغ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول کی جو گستاخی کرتا ہے نا، کسی بھی نبی کی گستاخی کرتا ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء کرام ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے یہ دین میں شامل ہے کہ اگر جو آدمی ان میں سے کسی کی بھی گستاخی کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام، آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جس نبی کی کوئی گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس گستاخی سے پہلے اس کی عقل لے جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کا دماغ پہلے ہی وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھتا ہے، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا، یعنی جو اس کے مخالف ہیں مسلمان، وہ سارے یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا پھر مشرکین میں سے۔ اب یہ ساری وہ باتیں اور تحریریں، یہ اس نے لکھی ہے کتاب، ایک کتاب کیا لکھی ہے، غلاظت کا ڈھیر، لیکن نزول المسیح مرزا قادیانی، صفحہ نمبر 4، اور اس نے پورا وہ جناب
حوالے کے ساتھ یہ میرے سامنے موجود ہے، اور اس نے یہ لکھا، اور پھر اس نے لکھا جی کہ جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔ اس کی کتاب ہے جی چشمہ معرفت، چشمہ غلاظت، یوں بولیں چشمہ غلاظت، صفحہ 317۔ اب ہم اس کو کیا کریں، ان کی مٹھاس کو، ان کے اخلاق کو، ان کی جناب میٹھی باتوں کو، ہمارے کئی ایسے ماشاءاللہ شریف ترین سادہ قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر وہ جی ماشاءاللہ سیدھے سادے ہیں اور مسلمان ہیں، وہ تو دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اندر کی آپ ٹٹول کر دیکھیں کہ یہ مذہب چل کہاں سے رہا ہے، بنیاد دیکھیں یہ لوگ آئے کہاں سے۔ اینڈ پہ نہ جایا کریں، کسی کی سادگی پر نہ جایا کریں، بلکہ بنیاد پر جایا کریں کہ یہ کہاں سے چل رہے ہیں۔ اور یاد رہے ہمیشہ جب تک آپ کسی کو سادہ بن کر، شریف بن کر آپ نہیں دکھاتے، اس وقت تک آپ اس کو لوٹ بھی نہیں سکتے۔ جس نے لوٹنا ہوتا ہے نا، اکثر یہ نہیں ہے کہ سادگی لوٹنے کی علامت ہے، سادگی لوٹنے کی علامت نہیں ہے، لیکن لوٹنے والے اکثر سادہ بن جاتے ہیں۔ کسی کو انہوں نے ایمان لوٹنا ہے، یا کسی نے ڈاکہ مارنا ہے، یا کسی کو تباہ کرنا ہے، تو وہ سادگی لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے سادہ بننا یا سادگی دکھانا یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ سادہ لباس پہننا، سادہ رہن سہن اختیار کرنا، یہ تو اللہ والوں کے طریقہ کار ہیں، ان کی سنتیں ہیں۔ لیکن یاد رہے لٹیرے جو ہیں ایمان کے یا مال کے، جائیداد کے لٹیرے، وہ سادہ بن گئے، اب یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اور جب تک آپ یہ کرتے نہیں ہیں، جب تک کوئی آدمی ڈاکو یہ کام کرتا نہیں ہے، اس وقت تک وہ کسی کو لوٹ نہیں سکتا۔ تو اس لیے داڑھی رکھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوٹنے والوں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اکثر جو ایمان کے ڈاکو ہیں وہ جبہ و دستار میں، داڑھی میں آئیں گے اور آپ کی ایمان کو لوٹ کے لے جائیں گے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے کوئی پیار سے محبت سے بات کرے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مسلمان ہے، بلکہ ہمیں بنیاد پہ جانا چاہیے اور اس کے اندر ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ مذہب کہاں سے چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو جو روس کے فوجی تھے، روس والے تھے، تو وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بم بنائے، اور وہ بم اس طرح تھے جس طرح کھلونے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچوں کے سامنے ڈالتے، بچوں کے سامنے وہ رکھتے، تو بچے یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے کھلونے ہیں، بچے جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے۔ وہ بچے جو کچھ دیر پہلے مسکراہٹوں میں جو ہے وہ کھیل رہے تھے، کھلونوں کے ساتھ وہ کھیلتے، تو کچھ دیر کے بعد وہ جو بوم تھے، ان کے جو ٹائمنگ بوم ٹائم لگا ہوتا تھا، وہ پھٹ جاتے۔ جب بچے جمع ہو جاتے تو وہ سارے کے سارے شہید ہو جاتے۔ جہاں کچھ دیر پہلے رونقیں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، کچھ دیر کے بعد وہاں پر خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی۔ تو اس طرح انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ اور یاد رہے جب کوئی آدمی ڈاکو کسی بچے کو اغوا کرتا ہے نا، اغوا کرنے والا، تو یہ نہیں کرتا کوئی ڈائریکٹ جا کے پکڑ لیتا ہے، بلکہ بچے کو اپنے آپ سے مانوس کرتا ہے، اس کو محبت دیتا ہے، پیار دیتا ہے۔ اور بچے کو مانوس کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ، اور اتنا کوئی بڑا طریقہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا ایک طریقہ ٹافی کے طور پر اسے دے دی۔ پھر ٹافی دینے کے بعد اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو قریب کیا، اور پھر وہ اس طرح اٹھا کر وہ بچہ لے جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ٹافی کے اندر کچھ نہ کچھ ملا دیا، بسکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ملا دیا، بچے کو مانوس کر کے، اس کو کیا پتہ ہے کہ اس ٹافی کے اندر، بسکٹ کے اندر کچھ ملا ہوا ہے، اٹھا کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد بچے کو جب بے ہوش کر کے لے جاتے ہیں، پتہ اسے جب تب چلتا ہے جب وہ کسی اور جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے گا، اپنے گھر والوں سے بچھڑ جائے گا، اپنے والدین سے بچھڑ جائے گا۔ اس طرح یہ جو لوگ ہیں
یہ جو قادیانیت مذہب ہے، یہ اس سے مل سے جلتے جو لوگ آئے ایمان کے ڈاکو، انہوں نے بھی لوگوں کو مانوس کیا، سادہ بن کر، شریف بن کر، جبہ و دستار پہن کر لوگوں کو دکھایا کہ جناب ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ہم تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، اور ایمان پہ ڈاکہ مار کے اس آدمی کا جو ایمان تھا وہ بھی کھینچ کر لے گئے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ آئے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور مرزا قادیانی، اس کو حارث بن قیس کی طرح موت آئی۔ نبی کریم علیہ السلام طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور آپ کا ایک دشمن تھا حارث بن قیس، جس طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بڑے بڑے دشمن تھے، تو اسی طرح حارث بن قیس بھی دشمن تھا، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شکایت کی کہ حارث بن قیس میری گستاخیاں کرتا ہے اور غلط زبان استعمال کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کو موت اس حال میں آئی کہ اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی تھی، اس کے منہ سے گندگی جاری تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو مرزا قادیانی جب مرا تو اس کے منہ سے بھی غلاظت نکل رہی تھی۔ اگر تحقیق کرنے والے تحقیق کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ، تو میرا ایک خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا شجرہ نجاست، شجرہ نسب نہیں بلکہ شجرہ نجاست، گندگی والا وہ جو شجرہ ہے، ہو سکتا ہے حارث بن قیس کے ساتھ مل جائے مرزا قادیانی کا، کیونکہ ایسے غلیظ لوگ ایک دوسرے کی اولاد ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا قادیانیت کا، یہ اس کا مکمل بایو ڈیٹا، یہ کرتا کیا تھا اور اس کا رہن سہن کا طریقہ کار کیا تھا، یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس نے کیسے پرورش کی اور اس کی پرورش کیسے ہوئی اور یہ کہاں سے آیا، اور پھر اس کے کھانے پینے کا طریقہ کار کیا تھا۔ ساری زندگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی میں بیان کروں، اور اس کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن آج میں نے تھوڑا سا نچوڑ اس کی تحریروں سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے ڈاکوؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔